العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد انسان کے لیے آنکھوں کا نور، دل کا سرور اور قلب کی راحت اور آنکھوں کے لیے بصارت کا باعث ہے۔ اگر اولاد بگڑ جائے تو یہی اولاد ماں باپ کے لیے بوجھ اور آنکھوں کے لیے بجائے نور بننے کے، دل کا سرور بننے کے، یہ ماں باپ کے دل کے لیے ایک ناسور بن جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ناخلف اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس ناخلف اولاد کو دینے کے بجائے تو بے اولاد ہی رکھا ہوتا تو کیا یہ اچھا ہوتا۔ میرا محترم دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا اولاد خود بخود نیک ہو جائے گی، یا ان کو نیک بنانے میں ماں باپ کا بھی کوئی کردار اور حصہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے، اور اگر ماں باپ خود نیک نہیں ہوں گے، اگر وہ بچوں سے یہ امید رکھیں کہ ہمارے بچے بڑے ہی نیک بنے، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ املی کے درخت کو بو کر آپ اس سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ مجھے آم ملے گی۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں یہ قریے میں گئے، تو وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی، اسے انہوں نے بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے حضرت خضر علیہ السلام، آپ ان سے کچھ مزدوری ہی لے لیں تاکہ ہم لوگ اپنی کچھ بھوک مٹا سکیں، کیونکہ انہوں نے کھانا بھی ہم کو نہیں کھلایا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ کہ یہ جو دیوار تھی، یہ دو یتیم بچوں کی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے اللہ رب العالمین نے خزانہ پیدا کر دیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یتیموں کو دیا جاتا ہے، یتیموں سے لیا نہیں جاتا، اور یہ خزانہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا جو باپ تھا وہ بڑا اللہ والا تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تمہارے رب نے یہ چاہا کہ یہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لیں، رحمۃ من ربک، جو کچھ میں نے کیا رب کی رحمت سے کیا ہے، وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں کیا۔ ذالک تأویل ما لم تسطع علیہ صبرا، یہ اس بات کی تعویل ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک والدین کے جو اثرات ہیں اولاد پر اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بھی بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی آباد کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو،
اولاد کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی خود نیک بنے اور اپنی رفیق حیات جو تلاش کرے وہ دیندار خاتون اور اللہ والی لڑکی کو تلاش کرے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لأربعین، کسی عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر لوگ شادی کرتے ہیں. لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسنہا، اس کے حسن کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے خاندان کی وجہ سے، ولدینہا، اس کی دینداری کی وجہ سے. فاظفر بذات الدین تربت یمینک. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دین والی عورت سے کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ کو مٹی دے. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال بھی آنے جانے والی چیز ہے اور یہ تو یہ ڈھلتا سایہ ہے، آج آپ کے سر تو کل دوسرے کے سر. اور حسن بھی 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. اور خاندان واندان کا بھی کوئی اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں، جس سے دنیا اور آخرت آباد ہو وہ دیندار خاتون. یہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اجتنبوا خضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن یا رسول اللہ؟ قال المرأة الحسناء فی المنبت السوء. آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دھوڑ پر اگنے والی سبزی سے بچو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول دھوڑ پر اگنے والی سبزی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک عورت جو کہ دیکھنے میں تو بڑی حسین خوبصورت اسمارٹ ہے لیکن بد اصل ہے، اور اس کی پرورش رجحانیت پر، فحاشت پر اور بے حیائی پر اور برائی پر ہوئی ہے. تو لوگ ایسے چھمک چھوٹوں کو دیکھ کر فدا ہو جاتے اور لوگ ایسے ہی لڑکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، بڑی اسمارٹ ہو، خوبصورت ہو، چمک چھلو ہو اور بڑی شوخ تیز ترار. یہ دھوڑ پر اگنے والی سبزیاں کہ جو بد اصل ہوتی ہیں، جن کے نیچے غلاظت کا ایک بھنڈار ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں تو بڑی اپ ٹو ڈیٹ، بڑی اسمارٹ نظر آتی. حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنیا الناکح کل مختلس. میرے بچوں، شادی کرنے والا بھی پودا اگانے والے کسان کی طرح ہوتا ہے. کسان بنجر زمین میں اپنا بیج نہیں ڈالتا، وہ ایسی زمین تلاش کرتا ہے جو کہ زرخیز ہو اور جس میں پیداوار کی صلاحیت ہو اور اس میں وہ اپنا بیج بوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو بداصل عورت ہے قلما ینجب الارق السوء قلما ینجب. جو بداصل عورت ہوتی ہے اس سے شریف اولاد بہت ہی کم پیدا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ املی کے درختوں کو آم لیں. تو جو بداصل عورت ہوتی ہے تو اس سے شریف اولاد بہت ہی کم پیدا ہوتی ہے. تو پھر فرماتے ہیں کہ چاہے دیر کیوں نہ ہو جائے لیکن تم جہاں شادی کر رہے ہو تو پہلے اسے دیکھ کر کیا کرو کہ یہ ان کا حسب نسب کیا ہے، ان کے دینداری کا عالم کیا ہے. میرے محترم دوستو، ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے دینداری کو ترجیح دی. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، ان کی جو بیٹی تھی اس وقت کی سب سے بڑی عالمہ فاضلہ تھی، اور اس کے لیے ایسا بادشاہ جس کی حکومت اسپین و پرتگال سے لے کر دلی کے دیواروں تک پہنچی ہوئی تھی، اس نے اپنے بیٹے اور ہونے والے بادشاہ ولید ابن عبد الملک کے لیے اس نے پیغام بھیجا. لیکن حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں،